أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد ازرنگامی۔ میری تمام تر بہنوں سے تمام تر بچوں سے وعدہ تھا کہ کلاس میں ہم روزہ اور حج کے بارے میں جانیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے معذرت چاہوں گی، کچھ دنوں سے طبیعت خراب تھی، طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اس لیے میں کلاسز نہیں لے پائی، اور امید ہے کہ آپ اس کلاس میں اپنی اہل خانہ کے ساتھ صحیح سلامت ہوں گے، بخیریت ہوں گے، خیر یافتہ ہوں گے، اور امید ہے کہ تمام تر کلاسز میں جو چیز سکھائی گئی وہ آپ کے ذہن و گماں میں ہوگی، اور آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں جگہ دیں گے، کیونکہ زنگامی اگر ہمارے پاس دین نہیں تو کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے زنگامی، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبوت، امامت، اصول دین، فروع دین، نماز اور تسبیح فاطمہ الزہرا دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمارا چوتھا سبق ہے، 14th، ٹھیک ہے، 14th سبق ہے روزہ، 15th حج، اور صفحہ نمبر بھی 14 اور 15 ہے۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں۔ 9 14 یہ دیکھ لیں، نماز اور تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بتا چکی ہوں۔ اب ہے روزہ اور حج۔ چلیں آپ پہلے روزہ دیکھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کھول لیتے ہیں تاکہ صحیح طرح سے نظر آئے۔ چلے آئیں۔ پہلا ہے، مطلب پہلی چیز ہے یہاں سبق 14، پیج 14، نام روزہ۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میں روزے رکھنا واجب ہے۔ رمضان، ٹھیک ہے، رمضان میں یعنی روزے رکھنے، رمضان میں روزے یعنی روزے رکھنے سے معذرت، روزہ رکھنے کے لیے سحری کی جاتی ہے۔ سحری کا وقت فجر طلوع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت افطار کیا جاتا ہے یعنی روزہ کھولا جاتا ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی پیسہ، خون، یعنی پیسہ اور گوشت ہمارے زندگی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور روزہ ہمارے بدن کی، ہمارے جان کی، ہمارے وجود کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر عید الفطر منائی جاتی ہے، جس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں۔ یعنی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو اٹھا لیتا ہے، مطلب شیطان کو قید کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مہینے میں جتنی عبادت کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ جتنی عبادت کریں گے اتنی رحمتیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ رمضان میں روزے رکھنے واجب ہیں، اللہ نے واجب قرار دیے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے سحری کرنا یعنی افطار سحری کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سحری کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان تک، فجر طلوع لکھا ہوا ہے، فجر کی اذان سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مغرب کی اذان پہ ہم روزہ کھولتے ہیں اذان سن کر، پھر ہم افطار کرتے ہیں نمک سے یا کھجور سے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، سکون ملتا ہے، دلی وجود میں طاقت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید الفطر منائی جاتی ہے، جس میں سارے بچے، بڑے بوڑھے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، مائیں بچوں کی بلائیں اتارتی ہیں، اور بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جو مطلب پیسے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ بچے خوشیاں منا سکیں، کچھ چیزیں خرید کر کھا سکیں، اور بھی بہت سی چیزیں۔ بیوی بھی بچوں کو پیسے دیا کرتی تھیں، ٹھیک۔ مائیں اپنے بچوں کے لیے شیر خورمے بناتی ہیں، کھیر بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں سبق نمبر 15، صفحہ نمبر 15، حج۔
حج اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہ مالدار لوگوں پر عمر بھر میں ایک بار واجب ہے۔ حج میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور دوسرے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ حج میں مکہ کی فضاؤں میں لبیک اللہم لبیک کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حج مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اس میں سارے حاجی سفید رنگ کے احرام میں نظر آتے ہیں۔ اس سے اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ایام حج میں حاجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ یعنی حج ایک مبارک رکن ہے، ارکان ہے ہمارے دین کا، جو ہر مالدار انسان پہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ آپ کی اگر استطاعت ہو تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب خانہ کعبہ میں یعنی حج پہ جاتے ہیں تو حج میں خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، اور حج کے دوران وہاں کی جو فضا ہوتی ہے، جو طواف کرتے ہیں، طواف کرتے وقت مکے کی فضاؤں میں اللہم لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگائے جاتے ہیں بلند آواز میں۔ اور پھر حج مسلمانوں کا اجتماعی سب سے بڑا اجتماع ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں، اسے اجتماع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سارے حاجی، سارے لوگ سفید رنگ کے احرام میں نظر آئیں گے، عورتیں سفید رنگ کے کپڑوں میں، عباؤں میں نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کی شان ہے حج۔ ٹھیک ہے۔ اور سارے حاجی حج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے آپ کے مدینہ منورہ میں جو آپ کا روضہ مبارک ہے وہاں پہ بھی حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے زنگامی، یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 14 اور چیپٹر نمبر 15۔ اگلی کلاس میں ہم سمجھیں گے زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کس طرح سے دی جاتی ہے، زکوٰۃ میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر خمس۔ ٹھیک ہے، کہ خمس کیا ہے۔ چیپٹر 16 اور 17۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اور زنگامی آج ہے 20 تاریخ۔ ٹھیک ہے زنگامی، 21 تاریخ سے میں ایک ذاکرہ ہوں، اس لیے 21 تاریخ سے ذاکری کا چینل بھی شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو چینل کا لنک بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بھی بہن ذاکری سیکھنا چاہتی ہے یا پھر ذاکری کی اسے اہم چیزیں چاہیے، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ آ سکتی ہیں۔ میں بایو میں لنک اگلی کلاس میں بھیج دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، امید کرتی ہوں کہ اگلی کلاس تک آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحیح سلامت رہیں گے، بخیریت رہیں گے، صحت یافتہ رہیں گے، اور امید ہے آپ تمام تر کلاسز کو سمجھ کر اپنے دل روح میں جگہ دے رہے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کو اس کلاس کی ہر چیز سمجھ آئی ہوگی، اور جو چیز سمجھنی ہے یہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور انسان گرامی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بہت زیادہ سپورٹ کریں انسان گرامی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دین اسلام ہے، پلیز میری ہیلپ کریں، سبسکرائب کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، یا اللہ سلامت۔